اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصرین وخیر المعین ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ گفتگو ہماری از اول امر ثالث اقسام القطع میں ہو رہی تھی۔ مصنف قدس سرہ نے کہا کہ قطع کے کل 5 اقسام ہیں۔ قطع طریقی محض اور قطع موضوعی کے 4 اقسام۔ قطع موضوعی صفتی 2 اقسام اس کے، ایک جہاں پر تمام الموضوع واقع ہو، دوسرا جہاں پر کیا ہے جزء الموضوع واقع ہو۔ پھر قطع موضوعی طریقی، اس کے 2 قسم، جہاں پر قطع موضوعی طریقی تمام الموضوع ہو اور جہاں پر کیا ہو جزء الموضوع ہو۔ یہ مل ملا کے کیا ہے کل 5 اقسام ذکر کی۔ پھر مصنف قدس سرہ نے ان تقسیمات، یہ قطع کے جو اقسام ہیں تقسیم، اس کا ثمرہ کیا ہے اس حوالے سے ولو صراحت نہیں کی، لیکن آگے جو ابحاث ہم نے کی ہیں وہ سارے اس بحث کے ثمرات چل رہے ہیں۔ ثمرہ اولا جو ہم نے سابقہ مباحثوں میں ذکر کیا تھا کہ اس تقسیم کا فائدہ یہ ہے کہ جہاں پر ہمیں کسی عمل کے انجام دینے کے بعد شک ہو کہ یہ عمل مجزی ہے یا نہیں ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ اگر قطع طریقی ہے تو طریقے خطأ نکلنے کی صورت میں عدم اجزا کی فتویٰ ہوگی اور دوبارہ اعادہ کرنا پڑے گا، لیکن اگر قطع موضوعی ہو تو اجزا کی فتویٰ دیں گے۔ ثمرہ اول یہ تھا۔ ثمرہ ثانی یہ اس باب میں کیا ہے علماء حضرات نے ذکر کیا ہے کہ آیا امارات اور اصول یہ قائم مقام ہو سکتے ہیں قطع کے یا نہیں ہو سکتے۔ بحث اول امارات میں ہے کہ آیا امارات قائم مقام قطع ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ نے کہا کہ قطع کے تقسیمات میں جو قطع طریقی محض ہے، امارات اس کے قائم مقام ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ قائم مقام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قطع کیا ہے منجز اور مؤثر ہے، اسی طرح امارات بھی واقع کی نسبت منجز اور مؤثر ہوں گی۔ لیکن اگر قطع موضوعی ہو 4 اقسام کے ساتھ، امارات اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی، چاہے قطع موضوعی صفتی ہو چاہے قطع موضوعی طریقی ہو، دونوں کیا ہے اقسام کے ساتھ۔ اور اسی میں کیا ہے گفتگو ہو رہی تھی، یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی کہ امارات قائم مقام قطع موضوعی نہیں ہو سکتی۔ کیوں جی؟ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے کہ اگر امارات قائم مقام قطع موضوعی ہوں تو اس صورت میں امارات نازل منزلے کیا ہے جی قطع قرار پائیں گی، اور اس عمل تنزیل یعنی تنزیل الامارہ منزلۃ القطع، اس میں لحاظ ضروری ہے۔ آپ جب امارہ کو نازل منزلہ قطع قرار دے رہے ہیں تو کس قطع کے کیا ہے نازل منزل کر رہے ہیں؟ قطع موضوعی صفتی یا قطع موضوعی طریقی یا قطع محض طریقی محض؟ کہہ رہے کہ اگر آپ قطع موضوعی طریقی کے جگہ پر آپ جو محض ہے نازل منزل امارہ کو کر رہے ہیں تو آپ کو لحاظ عالی کرنا پڑے گا، کیونکہ طریقی اعلیٰ ہے، عالی ہے کس تک؟ واقع تک پہنچنے کے لیے۔ تو وہاں پر منزل اور منزل علیہ، منزل کیا ہے امارات، منزل علیہ قطع، منزل علیہ جو قطع ہے امارات کو لحاظ عالی کرنا پڑے گا جب ہم طریقے کے کیا ہے نازل منزل کریں۔ امارات کا لحاظ استقلالی کرنا پڑے گا اگر ہم کیا کریں امارات کو نازل منزل قطع موضوعی کریں، اور یہ جمع بین اللحاظین کیا ہے لازم آ رہا ہے، اور جمع بین اللحاظین ایک لحاظ عالی ہو دوسرا لحاظ استقلالی ہو، یہ محال ہے۔ تفصیل کی دے چکے ہیں ہم صاحب کا مباحثوں میں، فقط لب لباب کیا ہے یہ تھا۔ لہذا اس اشکال کی بنا پر
کہ اگر ہم امارات کو نازل منزل قطع موضوعی قرار دیں تو اس صورت میں کیا ہے، جمع بین اللحاظین کا اشکال لازم آئے گا. تو یا تو امارات قائم مقام قطع طریقی ہونا چاہیے فقط، یا قائم مقام قطع موضوعی ہونا چاہیے. دونوں کے اگر قائم مقام ہو تو کیا ہے جی، محال ہے. اجتماع اللحاظین مختلفین، ایک لحاظ عالی ہے اور ایک لحاظ کیا ہے، استقلالی ہے. لہذا یہ بات شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کہ امارات کی حجیت کا دلیل کافی ہے کہ ہم کیا کریں، امارات کو نازل منزل قط کریں مطلقاً، یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ نازل منزل قط کرنے میں کیا ہے، یہ لحاظ لازم اور لحاظین کا جمع ہو رہا ہے، لہذا درست نہیں ہے. پھر اس پر اشکال ہوا کہ اگر امارات نازل منزل کیا ہے جی، نہ قطع طریقی ہے نہ قطع موضوعی ہے، تو پھر تو اس کا مطلب دلیل حجت ہمارا کیا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ مجمل ہو جائے گا، اس کے ساتھ تمسک کرنا بلا کیا ہے جی، قرینہ ممکن نہیں رہے گا. یہ لا یقال کہہ کے اعتراض کیا گیا. تو فإنه یقال میں مصنف علیہ الرحمہ نے جواب دیا کہ نہیں، جہاں تک تعلق ہے امارات نازل منزل قطع طریقی محض ہیں، یہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اس کی جگہ لیتا ہے. یعنی بعبارت اخرى، جس طرح قطع طریقی محض منجز اور معذر ہے، امارات بھی منجز اور معذر ہے. قطع طریقی محض جب کہتا ہے کہ اذا قطعت بوجوب صلاۃ الجمعہ فیجب علیک التصدق، اسی طرح اگر خبر ثقہ ہمارا ہے نا، خبر ثقہ کہہ رہے کہ نماز جمعہ کیا ہے، واجب ہے، تو تصدق اسی طرح واجب ہوگا آپ کے اوپر کیا ہے، جس طرح قط کی وجہ سے واجب تھا. نازل منزلہ کا مطلب یہ ہے. اور اسی طرح اگر خطا نکلے تو معذر ہوگا، جس طرح قط کی صورت میں کیا ہے، معذر تھا. لہذا اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. ولا یخفى انہ، یہاں سے ہمارے کیا ہے جی، یہاں تک ہماری گفتگو سابقہ مباحث میں ہو چکی تھی. آج یہاں سے صفحہ نمبر 20، ولا یخفى انہ لولا ذالک، مصنف علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ یہ بات آپ کے اوپر مخفی نہ رہے کہ لولا ذالک، ذالک اشارہ محظور اجتماع اللحاظین، اگر یہ اشکال اجتماع اللحاظین، لحاظ عالی اور لحاظ استقلالی، یہ پیش نہ آتا، لأمکن ان یقوم الطریق بدلیل واحد مقام القطع بتمام اقسامہ. اصل میں یہ ولا یخفا اس عبارت میں مصنف علیہ رحمہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کو رد کر رہے ہیں، اور وہ یوں کہ وہ قائل ہیں کہ امارات قائم مقام قطع ہیں سوائے قطع موضوعی صفتی کے. واضح ہے، امارات قائم مقام قطع طریقے محض بھی ہیں، قطع موضوع کے قائم مقام ہیں، سوائے قطع کیا ہے جی، موضوعی صفتی کے، اس کو استثناء کیا ہے. مصنف علیہ رحمہ ولا یخفا والی عبارت میں کیا ہے، اس بات کو رد کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر محظور اجتماع لحاظین نہ ہوتا تو اس صورت میں امارات قائم مقام قطع ہو سکتی، چاہے قطع موضوعی صفتی ہی کیوں نہ ہو. ہم جو کیا ہے نازل منزل کیا ہے، امارات کو نازل منزل قطع نہیں قرار دے رہے اس محظور کی وجہ سے. لہذا یہ تفصیل دینا کہ امارات قائم مقام قطع ہے، قطع طریقی ہو یا قطع موضوعی ہو، سوائے قطع موضوعی صفتی کے، یہ تفصیل درست نہیں ہے. یا تو آپ کہیں کہ امارات قائم مقام قطع نہیں ہے کیونکہ اجتماع کیا ہے جی، قطع موضوعی، کیونکہ اجتماع لحاظین کا اشکال معذور پیش آ رہا ہے. یا آپ کہیں کہ کیا ہے جی، اگر یہ اشکال پیش نہ آئے تو جائز ہے تمام صورتوں میں، چاہے قطع موضوع صفت ہی کیوں نہ ہو. لہذا یہ اعتراض کرنا کہ قائم مقام ہیں قطع موضوعی کے لیکن قطع موضوع صفت خارجی، یہ بات درست نہیں ہے. لہذا کہ ولا یخفى انہ لولا ذالک، اگر محظور اجتماع لحاظ نہ ہوتا، لامکن، تو ممکن ہوتا کہ ان یقوم الطریق، طریق سے مراد وہی امارات، بدلیل واحد، ایک ہی دلیل کے ساتھ. اور وہ کیا ہے دلیل؟ دلیل جو حجت ہے، ان کی حجت کا دلیل ہے، دلیل حجت ہے طرق اور امارات. دال علی الغاء احتمال خلافی، وہ دلیل واحد دلالت کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ علی الغاء احتمال خلافی، خلافی کی طریق کی طرف جا رہی ہے کہ اس طریق کے خلاف جو بھی احتمال ہو اس کو ملغا سمجھیں اور اس طریق کو نازل منزل قط قرار دیں.
یہ بریکن والی جو عبارت ہے نا دال علی الغاء احتمال خلافی، یہ عبارت کیوں ذکر کی ہے؟ اس وجہ سے کہ قط میں اور کیا ہے جی امارات میں فرق ہے. قط کی حجت ذاتی ہے، امارات کی حجت کیا ہے؟ اعتباری ہے، ظنی ہے. اور ظن میں کیا ہے؟ خلاف احتمال ہوتا ہے. تو کوئی آ کر اعتراض کر سکتا تھا کہ کیا ہے جی ظن میں جب خلاف احتمال ہے تو اس صورت میں آپ کس طرح قط جس میں خلاف احتمال نہیں ہوتا اس کے نازل منزل کرا دے رہے ہیں. تو مصنف کہتے کہ جب ہم امارات کو نازل منزل قط کرا دیتے ہیں تو جو خلاف کا احتمال ہوتا ہے نا اس کو ملغا سمجھتے ہیں. کأن الامارات هو القط، اسی طرح سمجھیں آپ اس کو. لہذا کہہ رہے ہیں کہ دال علی الغاء احتمال خلاف ہی، امارات میں جو خلاف اور طریق میں جو خلاف کا احتمال ہوتا ہے اس کو آپ ملغا سمجھیں اور قط کے کیا ہے جی قائم مقام کرا دیں امارات طریق کو. کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ محظور اجتماع اللحاظین کا اشکال نہ ہوتا لأمکن ان یقوم الطریق بدلیل واحد مقام القطع بتمام اقسامہ، ممکن ہوتا کہ طریق یعنی امارات دلیل واحد وہ جو کہ دلیل حجت امارہ ہے وہ قائم مقام قطع ہوتا اور قطع کے تمام اقسام کے ساتھ ہے. ولو خصوصاً صراحت کریں ولو فی ما اخذ فی الموضوع علی نحو الصفتیہ، ولو کیا ہے جی قط وہ صورت ہو قط کی جہاں پر قط کو اخذ کیا گیا ہے موضوع میں علی نحو صفتیہ، یعنی قطع موضوع صفتی کیوں نہ ہو. اور قطع موضوع صفتی بھی دونوں اقسام کے ساتھ کان تمام ہو، یہ قطع موضوع صفتی تمام ہو یا تمام الموضوع کیونکہ زمین موضوع کی طرف جا رہی ہے. او قید ہو و بھی قوام ہو، یا قید موضوع ہو یعنی جزء الموضوع بعبارت اخرى، قید ہو کی زمین موضوع کی طرف جا رہی ہے اور بھی کی ضمیر قید کی طرف جا رہی ہے، قوام کی ضمیر کیا ہے جی یہ بھی موضوع کی طرف جا رہی ہے. یعنی کان القطع تمام ہو تمام موضوع اور قید ہو یعنی قید الموضوع و بھی قوام ہو، یہ عطف تفسیری ہے کس کے اوپر؟ قید ہو کے اوپر، یعنی قید موضوع تھا اور اسی کے کیا قید کے ذریعے قوام ہوتا موضوع کا. لہذا بن نتیجہ یہ نتیجہ نکلا کہ اگر محصور اجتماع لحاظ نہ ہوتا تو امارات قائم مقام قطع ہوتی اور قطع کے تمام اقسام کے ساتھ. بس ہم کیوں محال ہونے کے قائل ہوئے کہ قائم مقام قطع موضوع نہیں ہو سکتی امارات؟ اس وجہ سے کہ اجتماع لحاظ کیا ہے کا محظور و اشکال پیش آ رہا ہے. وتلخص مما ذکرنا، لہذا جو ہم نے ذکر کیا اس سے یہ خلاصہ ہوا کہ ان الامارۃ لا تقوم بدلیل اعتبارها، امارہ اپنے معتبر ہونے اور اس کے حجیت کا جو دلیل ہے یعنی اس کے ساتھ قائم مقام نہیں ہو سکتی الا مقام ما لیس بمأخوذ فی الموضوع اصلا، سوائے قطع طریقے محض کے. یہ جو ہے نا ما الا مقام ما لیس بمأخوذ فی الموضوع اصلا، یہ ساری عبارت کس کو بیان کر رہی ہے؟ قطع طریقے محض کو. بس خلاصہ کلام ہوا کہ امارہ لا تقوم بدلیل اعتبار کی ضمیر امارہ کی طرف جا رہی ہے. امارہ اپنے حجیت اور دلیلیت اور معتبر ہونے کی جو دلیل ہے اس کے ساتھ ساتھ قائم مقام نہیں ہو سکتا امارہ کس کے؟ قطع موضوع کے مطلقاً الا مقام ما لیس ماخوذ، سوائے وہ کیا ہے جی قطع جو لیس بماخوذ فی الموضوع اصلا، جو موضوع میں اصل اخذ نہیں کیا گیا، یعنی قطع طریقی محض کے. کتنی عبارت عجیب پیش کی. الا مقام القطع الطریقی المحض کہنا چاہیے یہاں پر، لیس بماخوذ فی الموضوع اصلا. علی ای حال ہو اگرچہ جیسے کہ استاد محترم ہمارے ایروانی نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو تقسیم کی ہے قطع موضوعی کی طرف، یہ ساری تقسیم علمی ہے دون العملی، یعنی واقع میں ہمارے پاس امثلہ واقعیہ نہیں ہیں کہ روایت میں ہو کہ یہاں پر قطع موضوع صفتی ہے یہاں پر قطع موضوع طریقی ہے. واضح ہے یہ تقسیم کیا ہے؟ آپ یوں کہہ لیں کہ فقط علمی ایک صور ذہنیہ ہے والا اس سے زیادہ حقیقت نہیں ہے. قطع یا موضوع طریقے والسلام، یعنی حکم میں یا قطع کو موضوعیت حاصل ہے یا حکم تک پہنچنے کا راستہ ہے والسلام یہ ہے. پھر موضوع کی اتنے 4 اقسام، یہ تقسیم کیا ہے؟ علی ای حال. یہاں تک ہماری گفتگو تھی اگر کہ امارات قائم مقام قطع واقع ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی، تو یہ بحث بعبارت اخرى دوسرا ثمرہ تھا اس بات کا کہ اقسام جو ہم نے ذکر کی ہے قطع کی تقسیم کے
تو اس سمرے میں یہ کیا ہے واضح ہوئی کہ امارات قائم مقام میں قطع طریقی محض ہو سکتے ہیں، باقی قطع موضوعی تمام اقسام جو ہیں اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی امارات۔ وَأَمَّا الْأُصُولُ، اب یہ ہماری گفتگو ہے کس میں؟ اصول عملیہ میں۔ آیا اصول عملیہ قائم مقام میں قطع ہو سکتی ہے؟ نہیں، حتیٰ قطع طریقی محض یا قطع موضوعی تمام اقسام کے ساتھ کہہ رہے کہ وَأَمَّا الْأُصُولُ فَلَا مَعْنَى لِقِيَامِهَا مَقَامَهُ، فَلَا مَعْنَى لِقِيَامِهَا، ہا کی ضمیر اصول کی طرف جا رہی ہے، مقامہ یعنی مقام قطع طریقی، بِأَدِلَّتِهَا کی ضمیر اصول کی طرف جا رہی ہے، یعنی اصول جو ان کے ادلہ ہیں ان کے ساتھ ساتھ دلالت نہیں کرتے اس بات کے اوپر وہ ادلہ کہ اصول قائم مقام ہو قطع کے۔ ایزن یعنی جیسے کہ ہم نے کہا کہ عدم قیام العمارہ مقام القطع الموضوعی، ہمارا جس طرح کیا ہے قطع موضوعی کے قائم مقام نہیں ہو سکتی، اسی طرح اصول بھی اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی بلا کسی کیا ہے اشکال و اعتراض کے، غیر الاستصحاب، سوائے کیا ہے استصحاب کے۔ استصحاب میں کیا ہے ہماری بات سے آئندہ صفحے پہ آنے والی ہے، وہ مستقلاً اس میں واقع ہوگی۔ کہہ رہے ہیں کہ کیوں جی؟ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے جب امارات جن میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ واقعے کو کشف کر سکیں، واقعے تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے جی بن سکیں، وہ جب قائم مقام میں کیا ہے جی قطع موضوعی نہیں ہو سکتی، تو یہ اصول عملیہ تو اصلا واقعے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ تو وظیفہ عملیہ مشخص کرتی ہے مکلف کا جو مقام تحیر اور پریشانی میں ہوتا ہے، واقعے سے ہاتھ نفی نسبتاً ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لہذا امارات کا قائم مقام قطع ہونا بمعنی یہ تھا کہ جس طرح قطع منجز اور مؤثر ہے واقعے کے نسبت، اسی طرح امارات بھی منجز اور مؤثر ہیں، اگر مصیب ہے تو منجز ہیں، اگر کیا ہے مصیب نہیں ہے کیا ہے قطع مؤثر ہے، اسی طرح امارات۔ لیکن اصول جب کیا ہے واقعے تک پہنچانے کا راستہ ہی نہیں ہے، تو کس چیز قائم مقام ہونا یعنی مؤثر اور منجز ہونا، یہ واقعے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھتی تو منجز اور مؤثر ہونے کی معنی ہی نہیں ہے، اس وجہ سے اصول نہیں ہو سکتے قائم مقام۔ غیر الاستصحاب کے علاوہ، استصحاب کا ہم علیحدہ کیا ہے ذکر کر رہے ہیں، لوضوح، کیوں جی؟ لوضوح ان المراد من قیام الاصل المقام، یہاں پر قیام سے مراد ہے اصل کا قائم مقام ہونا، المقام یعنی مقام قطع۔ اس سے مقصود کیا ہوتا ہے کہ اصل قائم مقام قطع ہو؟ کہہ رہے ہیں کہ ترتیب ما لہو من الآثار، ترتیب مرتب کرنے ہوتے ہیں، ما لہو، لہو کی ضمیر قطع کی طرف جا رہی ہے، قطع کے اوپر جو چیز مترتب ہوتی ہے وہی اصل پہ مترتب کرنی ہوتی ہے۔ وہ کون سی چیز مترتب ہے؟ من الآثار والاحکام، آثار و احکام جو قطع کے اوپر مترتب ہوتے ہیں وہ کیا ہے جی اس سے اصل پہ مترتب کرنے ہیں۔ واضح ہے؟ من، وہ احکام بیان کریں، من تنجز التکلیف وغیرہ ہی، جیسے کہ تکلیف کا منجز ہونا اگر قطع کیا ہو مصیب ہو، وغیرہ ہی یعنی کیا ہے تکلیف کا مؤثر ہونا، غیر کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ غیر تنجز، تنجز کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ تعذر ہوتا ہے یعنی معذور ہونا، منجزیت اور مؤثریت یہ آثار ہیں۔ کما مرت الیہ الاشارہ، جیسے کہ اس مطلب کی طرف اشارہ ہو چکا ہے کہ آثار قطع کیا ہے؟ تنجز اور تعذر ہے یعنی منجزیت اور مؤثریت ہے۔ وہی، حالانکہ اصول جو ہیں لیست الا وظائف مقررہ للجاہل فی مقام العمل، جبکہ یہ اصول عملیہ نہیں ہیں سوائے وظائف ہیں جو مقرر کیے گئے ہیں جاہل شخص کے لیے، فی مقام العمل، مقام عمل میں متحیر نہ رہے مکلف، لہذا اصول عملیہ کو ان کے لیے وضع کیا گیا ہے، شرعاً او عقلاً۔ پھر یہ اصول عملیہ شرعی ہوں یا عقلی ہوں، شرعی جیسے کہ کیا ہے جی براءت شرعیہ ہے، استصحاب ہے، عقلی جیسے کہ کیا ہے جی احتیاط عقلی ہے، براءت عقلی ہے۔ لہذا لب لباب یہ ہوا کہ اصول عملیہ قائم مقام قطع نہیں ہو سکتے مطلقاً، قطع موضوعی تو مسلم ہے، امارات ہی نہیں تو یہ تو طریق اولا نہیں ہو سکتی، قطع طریقی حتی، قطع طریقی محض
امارات اس کے قائم مقام ہو سکتی تھی، لیکن اصول قطع طریقے محض کے بھی قائم مقام نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ قطع طریقے محض کے قائم مقام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی منجز اور مؤثر ہوں اصول، جبکہ ان کو واقع تک پہنچانے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تاکہ منجز اور مؤثر واقع ہو سکے، بلکہ یہ وظائف مقررہ ہے مقام حیرت و تحیر میں. لا یقال فإنہ یقال، یہاں پر مصنف علیہ رحمہ اگرچہ یہ لا یقال فإنہ یقال ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا، انسب یہ تھا. جب آپ نے بیان کیا بھائی اصول عملیہ قائم مقام نہیں ہے قط کے مطلقاً، چاہے قط موضی ہو یا طریقی ہو، پھر لا یقال میں اصالت الاحتیاط کو ذکر کریں کہ اصالت الاحتیاط بھی قائم مقام نہیں ہو سکتی. اصالت الاحتیاط شامل ہے اصول عملیہ میں؟ نہیں ہے، شامل ہے. پہلے آپ نے کہہ دیا تو پھر آپ کیوں لا یقال فإنہ یقال کر کے اس کو ذکر کر رہے ہیں؟ علیہ لا یقال میں اصالت الاحتیاط، لا یقال ان الاحتیاط لا بأس بالقول بقیامہ، یہ نہیں کہا جائے گا کہ احتیاط جو ہے لا بأس کوئی حرج نہیں ہے بالقول کہ آپ قائل ہوں بقیامہ، یعنی بقیام الاحتیاط مقامہ، یعنی مقام قطع طریقی، کہ احتیاط اصالت الاحتیاط قائم مقام ہو سکتی ہے قطع طریقی کے کیا ہے فی کس میں؟ فی تنجز تکلیف لوکان، اگر تکلیف ہے تو کیا ہے تکلیف منجز ہو جائے گی اصالت الاحتیاط کی بنا پر. یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا. لوکانہ کی ضمیر کیا ہے جی؟ تکلیف کی طرف جائے گی کہ اگر تکلیف واقع موجود ہو تو اصالت الاحتیاط منجز ہوگی اس تکلیف کے لیے، اور اگر منجز ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اصالت الاحتیاط قائم مقام قطع طریقی محض، کیونکہ قطع طریقی محض منجز ہوتا ہے تکلیف کے لیے. واضح ہے؟ فإنه يقال، تو کیا ہے جواب میں کہا جائے گا کہ نہیں، اما الاحتیاط العقلی والنقلی، ہم کہیں گے کہ نہیں، احتیاط بھی قائم مقام قطع طریقی محض نہیں ہو سکتی. یعنی کہ اس وجہ سے کہ احتیاط کے دو قسم ہیں، احتیاط یا تو عقلی ہے یا کیا ہے نقلی ہے. احتیاط عقلی جس کا دلیل کیا ہو، ہاں جی دلیل عقلی ہو، واضح ہے. اخوک دینک فاحتط لدینک، یہ نقلی ہے. اس طرح کے ادلہ اگر دلیل عقلی ہو احتیاط کے واجب کے ہونے کے اوپر تو اس کو احتیاط عقلی کہتے ہیں. فلیس، جہاں تک تعلق ہے احتیاط عقلی کا، فلیس الا نفس حکم العقل بتنجز التکلیف. اس کو سمجھنے کی حاجت ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا طریق واقع ہو رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا شیئن والواقع شیئن آخر، یہ شے ہے جو اس کو منجز کر رہی ہے یا مصیب نکل، یعنی صحیح نکلنے کی صورت میں، یا ہمارا یا قط کیا ہے اگر واقع کے خلاف نکلے تو مؤثر ہے. اس کا مطلب دو چیزوں کا فرق کرنا ضروری ہے. قط ہے جو منجز کر رہا ہے واقع کو، قطع طریقی محض، کیونکہ طریق ہے واقع تک پہنچنے کا. مصیب نکلا تو منجز ہے، اگر نہیں تو مؤثر ہے. کہ یہاں پر احتیاط عقلی میں ایسا نہیں ہے کہ احتیاط عقلی منجز کر رہی ہے کسی چیز کو اور طریق ہے تنجز کے لیے، نہیں، بلکہ احتیاط عقلی خود تنجز ہے. احتیاط عقلی خود تنجز، ما یثبت التنجز نہیں ہے قطع طریقی کی طرح. احتیاط عقلی کا مطلب خود منجز ہونا ہے. آپ کو شک ہو رہا ہے کہ جمعے کے دن غیبت کے زمانے میں یا جمعہ واجب ہے ظہر واجب ہے، احتیاط کرتے ہیں آپ دونوں پڑھتے ہیں. کہہ رہے کہ دونوں پڑھنا خود منجز ہونا ہے، یعنی آپ کو یقین حاصل ہے کہ میں نے تکلیف کو کیا ہے انجام دے دیا ہے. لہذا احتیاط خود تنجز ہے. احتیاط ایسی چیز نہیں ہے ما یثبت التنجز، جبکہ قطع طریقے میں کیا ہوتا ہے؟ ہاں، کسی چیز کو واقعی کو ثابت کر رہا، منجز کر رہا ہوتا ہے. لہذا احتیاط عقلی قائم مقام قطع طریقی محض نہیں ہو سکتی. قطع طریقی طریق الی التنجز، جبکہ احتیاط خود تنجز ہے. دیکھیں اس کو، اما الاحتیاط عقلی افن فلیس الا، احتیاط عقلی نہیں ہے الا نفس حکم العقل بتنجز تکلیف، خود عقل ہمارے حکم کرتی ہے کہ تنجز کیا ہے جی آپ کے اوپر ہے، تکلیف آپ کے اوپر منجز ہے. نہ کہ لا شیء یقوم مقام القطع
کیا ہے جی قطع فی التنجز، ایسے نہیں ہے کہ احتیاط عقلی ایسی شے ہے جو قطع طریقی کے جگہ لے رہی ہے اور واقع کو منجز کر رہی، نہیں، خود احتیاطی تنجز تکلیف ہے. وصحت العقوبۃ علی مخالفته، یعنی الا نفس حکم العقل بتنجز تکلیف وبصحت تنجز پر وبصحت العقوبۃ علی مخالفته، اور عقاب کرنا صحیح ہے علی مخالفته یعنی مخالفت الاحتیاط العقلی. لا شیء، احتیاط عقلی کوئی شے نہیں ہے، یقوم مقامہ یعنی یقوم مقامہ یعنی مقام القطع، کہ قطع کے قائم مقام ہو، فی ھذا الحکم، فی ھذا الحکم یعنی فی التنجز، ایسی شے جو قائم مقام ہو اور اس سے یہ تنجز جو حکم ہے یہ ثابت ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ احتیاط عقلی خود تنجز ہے. لہذا احتیاط سے مراد آپ کی کیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں احتیاط کیا ہے جی قائم مقام قطع طریقی ہے. اب اگر آپ کہتے ہیں احتیاط عقلی ہے تو ہم کہتے ہیں تو احتیاط عقلی تو خود تنجز ہے، وہ طریق نہیں ہے. وہ امن نقلی، اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں احتیاط نقلی کا، تو احتیاط نقلی کیا ہے جی وہ شبہات بدویہ میں جاری ہی نہیں ہوتی، واضح ہے. اور ہمارا یہاں پر کیا ہے شبہات بدویہ میں پاس ہے. احتیاط شرعی کے جریان کا مورد ہی شبہات بدویہ نہیں ہیں، اور یہاں پر شبہات بدویہ میں کیا ہے جی احتیاط عقلی جاری ہوتی ہے، نقلی نہیں. واما نقلی فالزام الشارع به، جہاں تک احتیاط نقلی کی بات ہے شارع کا لازم کرنا بھی یعنی بالاحتیاط شرعی، وان کان مما یوجب تنجز، ہاں اگر یہ ہو تو موجب تنجز ہے، یہ طریق ہے تنجز کے لیے. وصحت العقوبۃ علی المخالفہ، اور مخالفت پر عقاب کرنا کیا ہے صحیح ہوگا اس صورت میں، کل قطع کی طرح یہ بھی کیا ہے طریق الی التنجز واقع ہوگی. الا انه لا نقول به فی الشبہۃ البدویہ، الا کیا ہے ہم لا نقول به بھی کی طرف احتیاط شرعی کی طرف جا رہی ہے، یعنی وہی احتیاط نقلی کے ہم قائل نہیں ہیں فی الشبہۃ البدویہ، شبہات بدویہ میں. یعنی قائل نہیں کا مطلب ہے یعنی کوئی دلیل ایسا نہیں ہے جو دلالت کرے کہ شبہات بدویہ میں بھی احتیاط شرعاً واجب ہے، ایسا کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. ولا یکون بنقلی فی المقرونۃ بالعلم الاجمالی، کہہ رہے ہیں کہ اگر شبہات بدویہ میں آپ جاری نہیں کریں تو وہ شبہات جہاں پر علم اجمالی ہوتا ہے وہاں پر تو احتیاط نقلی جاری ہوتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر شبہات مقرون ہوتے ہیں علم اجمالی کے ساتھ وہاں پر احتیاط نقلی جاری نہیں ہوتی بلکہ کیا ہے احتیاط عقلی جاری ہوتی ہے، واضح ہے. لہذا جہاں پر احتیاط عقلی جاری ہوتی ہے وہاں پر کیا ہے جی خود تنجز تکلیف ہے، طریق نہیں ہے. جہاں تک احتیاط نقلی کا تعلق شریکہ وہ شبہات بدویہ میں جاری نہیں ہوتی، اور جہاں پر جاری ہوتی ہے علم اجمالی میں وہ احتیاط شرعی نقلی نہیں ہوتی بلکہ احتیاط عقلی ہوتی ہے. بالنتیجہ ثابت ہوا کہ احتیاط کسی بھی طرح کیا ہے قائم مقام قطع طریقی محض نہیں ہو سکتی. ولا یکون الاحتیاط بالنقلی فی الشبہۃ المقرونۃ بالعلم الاجمالی. ففہم میں کیا ہے جی بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ احتیاط شبہات بدویہ میں جاری نہیں ہوتی یہ تب کی بات ہے کہ کیا ہے جی جب فحص نہ کیا ہو، قبل فحص، واضح ہے. لیکن اگر بعد الفحص ہو تو اس صورت میں کیا ہے جی جاری ہونی چاہیے. تو مصنف کہتے ہیں کہ قبل الفحص والی ہماری صورت ہمارے ذہن میں ہے ہی نہیں، وہ وہاں پر کیا ہے احتیاط کی بات نہیں کر رہے. لہذا کیا ہے قبل الفحص ولو احتیاط کیا ہو شرعاً جاری بھی ہوتی ہو اس کی طرف ہماری نظر نہیں ہے، ہماری نظر بعد الفاظ، اور بعد الفاظ احتیاط شرعی جاری نہیں ہوتی. ففہم میں بعض لوگوں نے یہ احتمال دیا ہے. دوسرا احتمال بعض لوگوں نے یہ دیا ہے کہ جہاں پر آپ نے کہا کہ علم اجمالی وہاں پر احتیاط عقلی جاری ہوتی ہے، جبکہ ہمارے پاس روایات ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ علم اجمالی ہونے کے باوجود کیا ہے جی احتیاط شرعی جاری ہوئی ہے، شبہات مقرونہ بالعلم الاجمالی. تو مصنف کیا ہے جی بعض لوگوں کی طرف سے بھی اس کا رد آیا ہے، کہتے ہیں کہ اگر وہاں پر جہاں پر کیا ہے علم اجمالی کے ساتھ شبہ ہو اور احتیاط جاری ہو اور احتیاط شرعی جاری ہو تو وہاں پر احتیاط شرعی کیا ہے من باب کیا ہے ارشاد الی حکم العقل ہے، حقیقت میں حکم عقل ہے، احتیاط عقلی جاری ہوتی ہے لیکن اس کی تائید کرنے کے لیے روایات آئی ہیں، لہذا وہاں پر پھر بھی کیا احتیاط عقلی ہی ہوگی نہ کہ شرعی. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.